کیا ہوا بیان، مصطفیٰ کا دیا ہوا حکم، اس میں کبھی بھی رتی برابر کہیں بھی صداقت میں داغ نہ آ جائے، کہیں بھی کمزوری میں شک نہ پڑ جائے، جن کی آپ بچپن بھی بہترین زندگی میں گزرا ہے، جن کی جوانی بھی اعلیٰ شرف میں گزری ہے، جن کا بڑھاپا مصطفیٰ کے قدمین میں گزرا ہو، اور جن کا آخری حصہ مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق گزرا ہو، وہ کتنا اعلیٰ شرف کے مالک صحابی رسول ہے، جن کی بشارت یہ دی جا رہی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا بچپن کا ساتھی صدیق اکبر ہے، میرا جوانی کا ساتھی صدیق اکبر پاک ہے، میرے بڑھاپے کا ساتھی صدیق اکبر پاک ہے، اور میرے قبر کا ساتھی صدیق اکبر پاک ہے، میرے حشر کے ساتھی جناب صدیق اکبر پاک ہے۔ اس صدیق اکبر پاک کے متعلق یہی فرمایا جاتا ہے ہر نیکی میں اگر مختلف دیکھا جائے تو صدیق اکبر پاک لگتے ہیں، ہر اعمال میں دیکھا جائے تو صدیق اکبر پاک ہر کسی سے جدا لگتے ہیں، ہر کسی سے طریقہ کار اپنانے میں جدا لگتے ہیں۔ یہی صداقت کا اعلان رب کا قرآن بیان کرتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جو سچ لے کر کے آئے وہ نبیوں کا گروہ ہے، وہ رسولوں کا گروہ ہے، وہ انبیاءوں کا گروہ ہے، وہی سچ لے کر کے آئے جنہوں نے ان کی تصدیق کی ہے، وہ صدیق اکبر پاک ہے، سچے جوان ہے، سچے عاشق رسول ہے، سچے نبی کے دیوانے ہیں، سچے نبی کے مصطفیٰ کے آپ کے بعد سچے امام ہے، یہی مصطفیٰ کا سچا پیغام ہے، اور انہی کی طرف رغبت دی گئی ہے، تبلیغ کی گئی ہے، پیغام عام کیا گیا ہے۔ اپنے دلوں میں ان محبین کا پیار رکھیے اور انہیں کو یاد رکھیے، پھر تو انسان مومن بھی ہو سکتا ہے، ایمان والا بھی ہو سکتا ہے، کامل ایمان والا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر رہی ذرہ برابر بھی ان اصحاب کے متعلق اگر بغض آ گیا، کینہ آ گیا، حسد آ گیا، نفرت آ گئی، عداوت آ گئی، بخل آ گیا، ایمان نہیں رہ سکتا اور کامل یقین نہیں رہ سکتا۔ ایمان وہی در دیکھتا ہے جس طرح کے برتن صاف ہو، دودھ بھی صاف رہتا ہے، برتن میلا کچیلا ہو، اللہ کا یہ نور دودھ بھی وہاں پر اپنی اصلی شکل نہیں رکھتا، اور جس دل